الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کو جو عبادت کی جائے گی اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب اور اجر ملے گا۔ اس بارے میں سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی خاص تاریخ ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری کی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، بس اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب اس کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کی اپنی ہی تجربات اور اپنے اندازوں سے کچھ نشانیاں بنا رکھی ہیں۔ تو احادیث سے ہمیں اس کی نشانیاں کیا ملتی ہیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ لوگوں کے تجربات اور مشاہدات اپنی جگہ ہیں، لیکن جو رسول اللہ نے ہمیں چیز سکھا دی ہے ہمیں اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ شب قدر کی نشانیاں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رات نہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی معتدل اور چمکدار ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے پھلوا دی گئی، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور وہ معتدل، چمکدار، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد رات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس رات کی صبح سورج سفیدی کی حالت میں طلوع ہوتا ہے اور اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی ہے کہ اس رات کو صبح سورج طلوع ہوگا اور اس کی کرنیں نہیں ہوں گی، کہ سورج سفیدی کی حالت میں بغیر کرنوں کے طلوع ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو یہ صبح کے سورج کی کرنوں کی بات ہے، تو اس بارے میں کئی لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سورج کے آگے کوئی بادل آ گیا ہے، یا اکثر دھند کے موسم میں یا صبح اکثر اس طرح ہوتا بھی ہے کہ بعض جو آلودگی والے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ دھند دھوئیں کی وجہ سے بھی ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ سورج کے آگے آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی نشانی ہے جو ظاہر ہو گئی ہے، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ سورج کی کرنیں نہیں ہوں گی، اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر جب صبح طلوع آفتاب ہوتا ہے، جو پہلا سورج نکل رہا ہوتا ہے، تو اس کو جب انسان تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا ہے تو اس کی شعاعیں اتنی تیز ہوتی ہیں وہ آنکھوں کو بہت زیادہ لگتی ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ صبح طلوع کا جو سورج ہو اس کی کرنیں زمین تک نہیں پہنچیں گی، یا اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ وہ کرنیں آپ کی آنکھوں کو اس طرح اثر انداز نہیں کر رہی جس طرح عام دنوں میں سورج کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے اور اس رات عبادت کرنے کی ہمت، صلاحیت اور استقامت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔